قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3 یا 4؟ عموماً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے سب قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے۔ تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتہ ہے فریزر اور فریج والا کنسیپٹ تو نہیں تھا، نہ ہے تھے، تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے تھے، اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خشک کر لیتے تھے۔ وہ 5-6 مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکائیں وہ تازے کا تازہ ہے، جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے، کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اگر آپ نے پانی ریموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں، جناب 1000 سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا، فوراً ڈلی رکھی اور کھا لی، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی رہتی تھی۔ تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11، 12 اور 13 کو۔ اور یوم النحر آپ ملا لیں، وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں، اور یہ دارالاسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے۔ ایک سند اس کی سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، وہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، اور یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ان کے سماع ثابت نہیں، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے، اور سارے اہل حدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ یہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لیول کا کون کو جواب دے سکتا تھا، پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا۔ جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد ہے، تفرد تو چھوڑو، گل کرو، امت کا اتفاق ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور چند ایک تابعین ہیں، وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے۔ باقی تو سب مانتے ہیں کہ 3 دن ہے، اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموطا امام مالک، جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں گولڈن چینز ہیں۔ امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ یہ قربانی کے 3 دن ہے، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 خوشی کے دن دے دیے ہیں، عید کے دن، ایک 1 شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر، اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس لیے نماز 10 ذوالحجہ کو ہوتی، 11-12 کو تو نہیں ہوتی۔ عید کے 2 ہی دن ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے یہ جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ عید کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں۔ چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید، تو یہ سارے عرف کے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں۔ بڑی عید ظاہر ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد، اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے، امت نے اس کو پسند کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آ جائیں اس کی طرف، تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، الموطا امام مالک میں آپ ذرا چیپٹر کھول لیں قربانی کا، کہ عید کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے۔ تو عید ہو گیا 10 ذوالحجہ، 2 دن کون سے ہوئے؟ 11 اور 12۔ ٹھیک ہو گیا۔